أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت لديهم إذ يختصمون وقال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین گرامی، قصص القرآن کے بارے میں ہمارے 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ پروگرام میں آج ہمارا دوسرا شارٹ لیکچر ہے، اور ہمارا آج موضوع یہ ہے کہ قصص القرآن تو لوگوں کی عبرت کے لیے قرآن نے مختلف کہانیاں سابقہ کی بیان کی، لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے پاس تو انسانوں کی تاریخ کوئی 1,500-2,000 سال کی انسانی تاریخ ہے، تو یہ پری ہسٹورک ایونٹس جو ہیں، انسانی تاریخ جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے بے شمار واقعات جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ قرآن قبل از تاریخ کے واقعات کا سب سے بہترین سورس ہے۔ میں نے اس سلسلے میں 2 آیات کے حصے بیان کیے ہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی بات ہو رہی تھی تو لوگوں میں جھگڑا یہ تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا علیہ السلام کی، تو اللہ کا بیان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو یہ معلومات دے رہے ہیں، اور قرآن کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ جب وہ قرعے ڈال رہے تھے تو آپ تو ان کے پاس نہیں تھے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی کفالت پھر کس کے پاس گئی۔ گویا وہ سارا ریکارڈ یا وہ رد و بدل کا اور تحریف کا شکار ہو گیا، یا انسانوں کے پاس انسانی زندگی کا وہ زمانہ قبل از تاریخ کا ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا۔ قرآن اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیتا ہے، اور اسی طرح قرآن نے احسن القصص یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے خوبصورت کہانی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن میں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً جو تفصیلات اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معلوم نہیں تھی۔ تو اللہ نے بہت سارے ایسے واقعات جو انسانی تاریخ نے اور انسانی حافظے نے محفوظ نہیں رکھے، اگر ان میں سے کچھ واقعات محفوظ رکھے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حیت ہی بدل گئی، ان واقعات کا سیکوینس ہی بدل دیا لوگوں نے اس کو بیان کرتے ہوئے۔ تو قرآن کریم دراصل ایک اٹل اور سب سے سچا سورس ہے ہیومن ہسٹری کے بارے میں، جن کے بارے میں قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے۔ میں خاص طور پر اس کی 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مثال کے طور پر ایسے بہت سارے واقعات میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں تو صرف 25 انبیاء کے نام ہیں، صرف 25 انبیاء کے نام ہیں۔ 3 اور شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی شاید نبی تھے۔ ایک سیدنا لقمان علیہ السلام، دوسرے سیدنا عزیر علیہ السلام، تیسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ انبیاء نہیں تھے۔ اگر یہ تینوں انبیاء نہیں تھے تو قرآن کریم میں 25 انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں یا ان کے اسماء گرامی آئے ہیں۔ ہاں، جو جیوش لٹریچر ہے، سارا یہودیوں کا لٹریچر، وہ جس طرح بار بار تذکرہ کرتا ہے سیدنا عزیر کا، اگر بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی بھی تھے، اگر وہ بھی نبی تھے تو پھر قرآن کریم میں 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ ناظرین گرامی، سابقہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اور پرانی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
جو ہمارے ورثے میں بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں ایک تو البدایہ والنہایہ ہے، جس میں ان 28 ناموں کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کے تذکرے ہیں۔ ابن کثیر الدمشقی کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اور ابن کثیر نے قصص النبیین کے نام سے ایک الگ بھی کتاب لکھی، جس میں پرانے انبیاء کے انہوں نے قصے بیان کیے۔ میں اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دوں، اور پیرنٹس کو خاص طور پر جو اپنے بچوں کو انبیاء کی کہانیاں پڑھانا چاہتے ہیں، کہ حفظ الرحمان سیوہاروی نے اردو میں قصص الانبیاء، انہوں نے انبیاء کرام کے انہوں نے قصے اکٹھے کر دیے ہیں۔ بچے اور بھی بہت ساری فکشن پڑھتے ہیں، اگر انبیاء کرام کی کہانیاں پڑھیں گے تو اس سے ان کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور یہ سمجھ آئے گی کہ انبیاء کن کن حالات سے گزر کر وہ کس طرح وہ ثابت قدم رہے، اور کامیاب ہونے کے لیے کس طرح کی ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم دراصل جو امم سابقہ کا تذکرہ کرتا ہے، میں اس کی صرف ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ بہت ساری کتابوں میں ریکارڈ ہی بدلا گیا۔ مثال کے طور پر بائبل کو اٹھا کے دیکھے، بائبل بات کرتی ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو یہ یونیورسل فلڈ تھا۔ اچھا، بہت سارے جیولوجسٹ اور ماہرین ارضیات کہتے ہیں اگر پرولونگڈ سبمرشن ہوتی، یہ کرۂ ارض تادیر پانی میں ڈوبا رہا ہوتا، تو پھر اس کرۂ ارض کی شکل اور طرح کی ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے 40 دن لگاتار بارش ہوتی رہی، اور فلاں چوٹی 150 دنوں کے بعد پہلی مرتبہ وہ چوٹی کا سرا نظر آیا۔ اچھا، قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ یہ سورہ عنکبوت ہے، وہ حضرت نوح کے بارے میں طوفان نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ نوح میں ہے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ میاں کہتا ہے کہ نوح کی قوم کو طوفان نے آ لیا، یعنی قرآن کریم کی یہ آیت امپلائی بھی نہیں کرتی، مضمت طور پر بھی نہیں کہتی کہ یہ یونیورسل فلڈ تھا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے نوح کی قوم کے لوگوں کو، جو کہ بہت ظالم تھے، حق شناس نہیں تھے، ان کو طوفان نے آ لیا۔ اچھا، پھر دور حاضر میں مارس بوکائی ایک سائنسدان تھے، میڈیکل سائنٹسٹ تھے فرانس کے، انہوں نے پھر اس پہ بہت ریسرچ کی، اور انہوں نے اس زمانے کی مشرق بعید کی اور دور پار کے علاقوں کی کئی ڈائناسٹیز کا تذکرہ کیا کہ وہاں یہ شہنشاہیتیں تھیں۔ گویا علم جدید یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ چونکہ پرولونگڈ سبمرشن میں پورا کرۂ ارض نہیں ڈوبا رہا، یہ یونیورسل فلڈ نہیں تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایسی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جس کو علم جدید کہے کہ قرآن کریم میں یہ غلط لکھا ہوا ہے یا حقائق کے منافی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ناظرین گرامی ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن کے دشمن بار بار کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے سابقہ کی کتابیں سامنے رکھ لی، ان کے کچھ اتالیق تھے جن، اور پھر ان سے معلومات لے کے اس کو عربی آہنگ میں موجودہ یعنی عربوں کے فولکلور کے انداز میں آپ نے کہانیاں بنا کے سنا دی۔ تو اس بات کا ہم جائزہ لیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ شکریہ جی۔